بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ مسلمان ہوں جی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ اخلاص کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا تفسیر کے ساتھ، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسان کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالا تر نہیں سمجھا، استغفر اللہ، اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، استغفر اللہ۔ انبیاء کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ غلط ملت ہوتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متنبی بنایا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ توالد و تناسل سے پاک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لاولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، استغفر اللہ، تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لازماً یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا، استغفر اللہ، یعنی وہی سلسلہ ولد، کون بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کس کا بیٹا ہے، اور آگے اس بادشاہت کی جو نسل ہے وہ کون سی ہوگی، کون سنبھالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام مفروضوں سے پاک ہے، الحمدللہ۔ ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ منطقی طور پر بیان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے۔ اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدائی و صاف افعال اور اختیارات میں شریک ہوں۔ یہ بات خدا کی صرف نسبی اولاد فرض کر لینے سے ہی لازم نہیں آتی بلکہ کسی کو متنبع یعنی اپنا بیٹا بنا لینے سے بھی لازم آتی ہے، کیونکہ اس کا متنبع لا محالہ اس کا ہم جنسی ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا لیتا ہے، گود لیتا ہے، تو وہ حسب نسب دیکھ کے ہی لے گا، اور جب معاذ اللہ وہ خدا کا ہم جنس ہے تو استغفر اللہ، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدائی کے اوصاف بھی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، نر اور مادہ میں اتصال ہو اور کوئی مادہ باپ اور ماں کے جسم سے نکل کر بچے کی شکل اختیار کرے۔ بس اللہ کے لیے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود معاذ اللہ فانی اور باقی رہنے والی چیز کی نسل نہ ہو، نہ کہ خدا کی ذات ہو، نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام فانی افراد کی طرح نعوذ باللہ اللہ کی ابتدا بھی ہے اور استغفر اللہ انتہا بھی ہے۔ چوتھا یہ کہ کسی کو متنبع بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک لاول شخص اپنی زندگی میں کسی مددگار کا اور اپنی وفات کے بعد کسی وارث کا حاجت مند ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس ذات پاک کی طرف لازماً وہی سب کمزوریاں منسوخ کرنا جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی احد اور الصمد کہنے سے کٹ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے سے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس معاملے میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تصورات شرک کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص ہی میں ان کی صاف اور قطعی دلیل نہیں دی بلکہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر دیے، جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں فرمایا، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات آیت نمبر 151 اور 152 میں فرمایا، خوب سن رکھو، یہ لوگ دراصل اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پھر واقعہ یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 158 میں مزید اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا،
حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجود کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ خدائے رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس آیت نمبر 68 میں اللہ نے فرمایا، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل ہی کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے ہو؟ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، اور اے نبی کہو، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت پان ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ان آیت میں ہر پہلو سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے جو اللہ کے لیے کسی نسبی اولاد یا متنبع بنائی اولاد تجویز کرتے ہیں، اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی مضمون کی دوسری بہت سی آیات جو قرآن مجید میں سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر کرتی ہیں، اور یہ ہمارا انسانی عقل بھی یہ سوچے تو اس پر مانتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اللہ کا باپ بھی ہوگا، استغفر اللہ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نسل چلے گی، تو پھر یہ تو انسانوں والا حال ہو کہ وہ رب نہ ہوا۔ آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے، لَهُ اس کا، کفواً ہمسر احد کوئی، کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایک بھی احد کی اوپر میں نے تفسیر آپ سے بیان کی تھی، ایک احد بھی اس کے برابر ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر کرنے کے نہیں ہے، چاہے وہ خدا کی صفات ہوں کسی بھی قسم کی، چاہے اس کی بادشاہی میں، چاہے انسانوں کو پیدا کرنے میں، تو کسی میں بھی اس کا نہیں ہے۔ اصل میں لفظ کف استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی۔ نکاح کے معاملے میں کف کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ کی ہوں۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھیں اور کسی قسم کا شرک نہ کریں، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔